A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious and most merciful. It is narrated on the authority of Abu Darar that the Messenger of Allah, peace be upon him, one day said, "Do you know where the sun goes?" They replied, "Allah and His Apostle, peace be upon him, know best." He, the Holy Prophet, observed, "Early the sun glides till it reaches its resting place under the throne. Then it falls prostrate and remains there until it is asked, 'Rise up and go to the place whence you came.' And it goes back and continues emerging out from its rising place, and then glides till it reaches its place of rest under the throne, and falls prostrate, and remains in that state until it is asked, 'Rise up and return to the place whence you came.' And it returns and emerges out from its rising place and the glides in such a normal way that the people do not discern anything unusual in it, till it reaches its resting place under the throne. Then it would be said to it, 'Rise up and emerge out from the place of your setting.' And it will rise from the place of its setting." The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "Do you know when it would happen? It would happen at the time when the faith will not benefit one who has not previously believed or has derived no good from the faith." It is narrated on the authority of Abu Darar that the Apostle of Allah, peace be upon him, one day said, "Do you know where the sun goes?" The remaining part of the Hadith is the same. Abu Darar reported, "I entered the mosque and the Messenger of Allah, peace be upon him, were sitting there, when the sun disappeared from the sight, and he said, 'O Abu Darar, do you know where it goes?' He, the narrator, said, 'Allah and His Apostle, peace be upon him, know best.' He, the Holy Prophet, said, 'Verily it goes and begs permission for prostration to Allah, and the permission is granted to it. Once it would be said, 'Return to the place whence you came,' and then it would rise from its setting place. Then he, after the recitation of Abdullah, recited it, and that is its appointed term." Abu Darar reported, "I asked the Messenger of Allah, peace be upon him, the implication of the words of Allah the Exalted, 'The sun glides to its appointed resting place.' He replied, 'Its appointed resting place is under the throne.'" Yahya bin Ayub, Ishaq bin Ibrahim, Ibn Ali, Ibn Ayub, Ibn Ali, Yunus, इब्राहीम बिन यजीद तमीमी, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "क्या तुम जानते हो कि ये सूरज कहाँ जाता है?" सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, "अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ये चलता है यहाँ तक कि अपने क़याम की जगह अर्श के नीचे आ जाता है और सजदा रेज़ हो जाता है, सजदे में पड़ा रहता है यहाँ तक कि इसे उठने का हुक्म मिलता है कि जहाँ से आया है वहीं पर लौट जा। फिर सुबह को निकलने की जगह से तुलू होता है, फिर चलता रहता है यहाँ तक कि अपने ठहरने की जगह अर्श के नीचे पहुँच जाता है और फिर सजदा में पड़ जाता है, यहाँ तक कि इसे हुक्म होता है कि उठकर जहाँ से आया है वहीं लौट जा। तो वो लौट जाता है। फिर सुबह को अपने निकलने की जगह से तुलू होता है, फिर इसी तरह चलता रहता है। फिर एक वक्त में
ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو اس کے چلنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے آ جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ اٹھ اور مغرب کی طرف نکل، چنانچہ اس وقت مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا، جب تک کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا ایمان کی حالت میں اس نے نیک کام نہ کیے ہوں۔ عبدالحمید بن بیان واسطی، خالد ابن عبداللہ بن یونس، ابراہیم تیمی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج جا کر اللہ تعالیٰ سے سجدہ کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے، اور ایک مرتبہ قیامت کے قریب اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے نکلا ہے وہیں لوٹ جا، تو وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کی مطابق پڑھا، ذالک مستقر اللہ، یعنی یہی مقام سورج کے ٹھہرنے کا ہے۔ ابو سعید اشج، اسحاق بن ابراہیم، وکیع، اعمش، ابراہیم تیمی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔